پورا مہینہ بھی نہ گزرا ہوگا جو فرحانہ نے دوبارہ سرخ گولڈ اور کرن ٹکا ہوا جوڑا پہنا اور ہاتھوں میں ہری چوڑیاں پہن کر اپنے نئے خاوند اسماعیل کے ساتھ بس میں سوار ہو گئی۔ رقیہ اور بلال بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ اسماعیل پٹواری برا آدمی نہ تھا، فرحانہ کے ساتھ محبت اور فراخ دلی سے پیش آتا تھا، مگر رقیہ اور بلال کو اپنی اولاد ماننے کو کسی طرح آمادہ نہ تھا۔ رقیہ کو خود بھی اسماعیل سے چڑ ہو گئی۔ اسے اپنا باپ عاقب یاد آتا تھا جو کبھی کبھار فیکٹری سے لوٹتے وقت مٹھائی یا پھل لے کر گھر آتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ بلال کو زیادہ حصہ ملتا تھا، مگر یہ بھی نہ تھا کہ بیوی کے ساتھ الگ بیٹھ کر کھا پی لے اور رقیہ میز خالی دھونے اور چھلکے اٹھانے کو رہ جائے۔ یہ بات فرحانہ کو بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر اب وہ کسی قیمت پر بھی خاوند سے جھگڑا کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ تپتی دوپہر اور کڑاکے کی صبح مزدوری کے تصور سے اس کا رونگٹا کانپتا تھا۔ اسماعیل کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مہینے میں ایک بار 2-4 دن کو گھر جاتا تھا، مگر کبھی اس نے فرحانہ کو ساتھ لے جانے کی خواہش کی اور نہ فرحانہ کو کسی گاؤں میں قدم رکھنے کی حسرت تھی۔ آرام سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی۔ پورا سال بھی نہ گزرا ہوگا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ اسماعیل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، بیوی کی خاطر مدارت بڑھ گئی۔ کھٹی میٹھی چیزوں کے علاوہ الائچی پڑے ہوئے پان بھی دکان سے لانے لگا۔ رقیہ کو ستیلا باپ تو برا لگتا ہی تھا، اب ماں سے بھی خار کھانے لگی، اور جس طرح ماں کو دادی نانی کے ساتھ گالی گلوچ کرتے سنا تھا، خود بھی وہی عمل دہرانے لگی۔ فرحانہ یوں تو ہر اعتبار سے خوش تھی، مگر رقیہ کی جلی کٹی باتیں اور بلال کی غنڈہ گردی نے اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ اسماعیل سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی، اور بچوں کو مارتی تو وہ چیخ چلا کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیتے۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اسماعیل اس کو ہسپتال لے گیا۔ اسماعیل کی ایک رشتہ کی چاچی ہاؤسنگ کالونی میں رہتی تھی، اس نے فرحانہ کو دلہن بنا کر گھر اتارا تھا اور وہی دیکھ بھال کو ہسپتال ساتھ گئی۔ فرحانہ کا یہ 5واں بچہ تھا، مگر اس کی پیدائش پر ہر بچہ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ 3 دن تک اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے اسماعیل کے بیٹے کو جنم دیا۔ اسماعیل کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جاتی تو اس وقت سب لٹا دیتا۔ فرحانہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں کی ملکہ ہے اور اسماعیل اس کا زر خرید غلام۔ ہسپتال سے گھر لوٹتے ہی اسماعیل نے چاچی کو روک لیا کہ تھوڑے دن ہنڈیا روٹی کر دیا کریں۔ فرحانہ نے پہلے اتنا اصلی گھی اور میوے نہیں کھائے اور نہ کبھی ایسا بلائی پڑا دودھ پیا تھا جو اس مرتبہ نصیب ہوا۔ بچہ 3-4 مہینے کا ہوا تو پھول کر گیند ہو گیا اور فرحانہ پر بھی وزن چڑھ گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس کو دیکھتے ہی کھل جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے گود میں لیے تکتی رہتی تھی۔ جب سے وہ اسماعیل کے ساتھ ہاؤسنگ کالونی آئی تھی، لوٹ کر ماں باپ کی دہلیز پر نہیں گئی تھی اور نہ انہوں نے پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ ایک دن اطلاع پہنچی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے سامان باندھو، دوپہر کی بس سے چلتے ہیں، اسماعیل نے کہا۔ فرحانہ جھجکی، اب جا کر کیا کروں گی، بچہ بہت چھوٹا ہے، بچے کا اللہ مالک ہے، دنیا کیا کہے گی کہ باپ کے مرنے پر بھی نہیں آئی، تم ساتھ چلو گے، میں وہاں زیادہ نہیں رکوں گی۔ ہاں ہاں میں بھی چلوں گا، وہ آخر میرے سسر تھے۔ فرحانہ نے جلتی جلتی سامان باندھا اور بچوں کو لے کر اسماعیل کے ساتھ چل دی۔ مرنے والے باپ کا چہرہ یاد آیا تو آنسو بہنے لگے۔ 20 میل دور بس اڈا تھا،
وہاں سے جانے والی بس ملتی تھی جو اس وقت بھی تیار کھڑی تھی۔ اسماعیل نے کہا، لاؤ بچہ میری گود میں دے دو، تم سامان لے کر رقیہ اور بلال کے ساتھ بس میں بیٹھو، میں ٹکٹ خریدتا ہوں۔ فرحانہ نے رقیہ اور بلال کے ہاتھ میں پوٹلی اور بکس پکڑایا اور خود دیگر سامان لے کر آگے بڑھی۔ سڑک پر اس کے میکے کا ایک نوجوان اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ ارے فرحانہ آپا، تم اب جا رہی ہو؟ تاؤ کا گور کفن تو کل شام ہو گیا، تمہارا بھائی تو اب تک نہیں آیا، چلو جلدی کرو، بس سیٹی دے رہی ہے۔ مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس میں وہ بمشکل چڑھ پئی۔ بھائی ذرا دیکھنا، میرے میاں بیٹھے ہیں، بچہ بھی انہی کے پاس ہے۔ بس چل دی تھی۔ تمہارے میاں؟ فرحانہ آپا، میں تو انہیں پہچانتا نہیں۔ ارے بھیا، ابھی تو میرے ساتھ آئے ہیں، تمہارے سامنے ہی تو ہم بس سے اترے ہیں۔ فرحانہ آپا، کیا وہ چھوٹا بچہ کندھے سے لگائے بس سے اترا تھا؟ کیا وہ تمہارا میاں تھا؟ مگر وہ تو فوراً ہی کالونی جانے والی دوسری بس میں چڑھ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ بس؟ فرحانہ نے چیخ ماری۔ وہ بس تو فوراً ہی چل دی تھی جب آپ اس بس میں بیٹھ گئی تھیں۔ فرحانہ نے کھڑے کھڑے بیٹھے اپنا آپ پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلک بلک کر روتے ہوئے ماں سے لپٹی تو اس کے ذہن میں مردہ باپ نہیں، اپنے شیر خوار بچے کا خیال تھا۔ وہ رات اور پھر اس کے بعد کتنی ہی راتیں انگاروں پر گزریں۔ صبح کو وہ جنونی کیفیت میں ماں اور بچوں کو بتائے بغیر بس اڈے پر پہنچ گئی اور کالونی چل دی۔ وہ اپنی مرضی سے تو باپ کے مرنے پر نہیں آئی تھی، اسماعیل نے اصرار کیا تھا اور وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کالونی پہنچی تو دکان بند تھی، گھر کے دروازے پر اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جیسے وہ کل چھوڑ کر گئی تھی۔ اسماعیل کہاں گیا؟ بچے کو کہاں لے گیا؟ اب کہاں تلاش کروں؟ اسے پھر اسماعیل کی چچی کا خیال آیا۔ وہ رکشہ لے کر وہاں گئی۔ ارے تو واپس آ گئی؟ چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ چچی، پتہ نہیں وہ میرا بچہ لے کر کہاں چلے گئے، گھر پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ فرحانہ نے رو کر کہا، گھر پر بچہ کیا خود پالتا؟ گاؤں لے گیا ہوگا، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تم مجھے گاؤں کا پتہ بتاؤ، میں وہیں چلی جاؤں گی۔ گاؤں کیا کرنے جاؤ گی؟ سوکن کی جوتیاں کھانے؟ سوکن؟ مگر وہ تو اسے برسوں ہوئے چھوڑ چکے ہیں۔ اسماعیل کیا پاگل ہے جو اپنی بیہاتہ کو چھوڑے گا؟ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ فرحانہ دم بخود رہ گئی۔ مگر وہ بچہ تو میرا ہے، تو کیا اسماعیل کا نہیں؟ اس کی بیوی میں کیا کمی ہے؟ بس ایک اولاد کی حسرت تھی۔ آخر زمین جائیداد کا وارث بھی تو چاہیے ہوتا ہے، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ مگر اسماعیل میرے بچے کو نہیں چھین سکتا، میں مہر کا دعویٰ کروں گی، پورے 3000 کا مہر باندھا تھا، میں اسماعیل کو جیل کروا دوں گی۔ اسماعیل نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ کیا تو نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی جو اسماعیل سے نکاح ہوتا؟ تو اسماعیل کی بیوی ہی نہیں تو پھر مہر کا دعویٰ کس پر کرے گی؟ بولی عورت، شکر کر، تیرے اور تیرے بچوں کے 2 سال چین سے گزر گئے۔ کیسی فاقہ ماری آئی تھی اور اب کیسی سانڈ ہو رہی ہے۔ جا ٹائم سے اپنے گھر، اب ادھر کا رخ نہ کرنا۔ چچی نے ہنس کر بڑے طنز سے کہا۔ اس نے چچی کے پاؤں پکڑ لیے مگر اس نے گاؤں کا پتہ نہ بتایا۔ جب فرحانہ میکے واپس پلٹی تو اسے پتہ چلا کہ اپنی ہی لاش اپنے بے جان کندھوں پر اٹھانا کیسا اذیت ناک ہوتا ہے۔ لاہور آ کر اس نے زمیندار کے گھرانے میں کھانا پکانے کی نوکری کر لی اور رقیہ کو بھی ساتھ لگا لیا۔ بلال حسب معمول گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا۔ فرحانہ جب تنہا ہوتی
تو اپنی دونوں گم شدہ بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور رقیہ جوان ہو گئی، رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر فرحانہ کے پاس کیا تھا جو ڈھنگ کا جہیز دیکھ کر اس کو رخصت کرتی۔ فرحانہ، تو نے رقیہ کے باپ کو بھی شادی کی اطلاع دے دی؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ انہیں کیا خبر کرتی، انہوں نے پلٹ کر بھی کبھی اپنے بچوں کا حال نہیں پوچھا۔ میرا بیٹا تک مجھ سے چھین لیا، اس نے سرد آہ بھری۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آخر وہ رقیہ کا باپ ہے، کیا پتا وہ جہیز میں تیری مدد کر دے۔ اگر وہ شادی میں آئے گا تو تیرے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا۔ اسی خیال نے فرحانہ کی رگوں میں نیا خون دوڑا دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی منشی جی کے یہاں گئی اور عاقب کے نام مفصل خط لکھوایا۔ اگر عاقب اور بلال کی شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی رقیہ کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی میسر نہ ہوگا۔ اگر عاقب اور مجید شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی رقیہ کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی میسر نہ ہوگا۔ عاقب بھائی آ گئے ہیں، میں نے انہیں ابھی بس سے اترتے دیکھا ہے، بارات سے ایک دن قبل پڑوسی نے آ کر بتایا۔ میرا مجید بھی تو آیا ہوگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ عاقب بھائی ضرور بس کی چھت سے سامان اتروا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی عاقب پہنچ گیا۔ وہ بیٹی کے لیے موسیری، بستر اور برتن لایا تھا۔ فرحانہ نے کوارٹر کی آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا، تم مجید کو ساتھ نہیں لائے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار آ گیا تھا، عاقب نے رکتے ہوئے کہا۔ تو کیا میرے نصیب میں اپنے بچوں کی صورت دیکھنا بھی نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ ذرا رقیہ کے بیاہ سے نمٹ لو، پھر جی بھر کے مجید کو دیکھ لینا۔ آخر وہ تمہاری اولاد ہے۔ جب رقیہ اور مہمان رخصت ہو گئے تو اس کا عاقب سے سامنا ہوا۔ فرحانہ، میرا کہا مانو تو اپنے گھر چلو، مجید کئی مہینے سے بیمار ہے، اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، بس میں اکیلا کام کرنے والا ہوں۔ آنکھوں سے دھندلا نظر آنے لگا ہے، ڈاکٹر موتیا کی بیماری بتاتا ہے۔ بلال میری جگہ لگ گیا تو میں بھی آپریشن کرا لوں گا۔ فرحانہ نے ایک لمحہ بھی سوچ بچار نہیں کیا اور بولی، کب چلو گے یہاں سے؟ پورے راستے وہ مجید کا تصور کرتی رہی، وہ تو میری صورت بھی بھول چکا ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ مجید واقعی ماں کی شکل بھول چکا تھا۔ فرحانہ کو دیکھ کر اس نے تعجب کا اظہار کیا تو کیا، مگر خوشی کا نہیں۔ اور فرحانہ جیسے توانا جوان کو دیکھنے کی منتظر تھی۔ اس نے ایک لاغر اور کمزور لڑکے کو دیکھا جسے روز بخار آتا تھا اور وہ رات بھر کھانستا تھا۔ وہ جی جان سے مجید کی تیمارداری میں لگ گئی۔ ڈاکٹروں نے ایکس رے کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کو تبدک ہو گئی ہے۔ علاج مہنگا تھا اور عاقب کی محدود کمائی میں بھی گھر بھی چلانا تھا۔ فرحانہ کے پاس 2-4 چاندی کے زیور تھے جو اسماعیل نے بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں بنوا کے دیے تھے، جنہیں فرحانہ نے اپنے اچھے برے وقت کے لیے اٹھا رکھے تھے۔ اب مجید کے علاج میں وہ ایک ایک کر کے فروخت ہو گئے۔ 7-8 مہینے وہ دن رات مجید کی پٹی سے لگی رہی۔ اسے اپنے کھانے اور سونے کا بھی ہوش نہ تھا۔ اکثر جو کھانا مجید چھوڑ دیتا وہی کھا لیتی، وہ سو جاتا تو اس کی پانتنی پر ہی سکڑ کر لیٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ مجید کی طبیعت سنبھلتی گئی، وزن بڑھنے لگا اور چہرے پر رونق آ گئی۔ اس دوران میکے سے کسی پڑوسی نے اس کی ماں کے مرنے کی خبر کا فون کروا دیا تھا، مگر وہ آج مجید کو چھوڑ کر کس طرح جاتی اور اب لاہور لوٹ کر جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ جس دن مجید کا نیا ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے مکمل صحت مند کرا دیا، فرحانہ نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی،
مزار پر چادر چڑھائی اور شکرانے کا روزہ رکھا۔ پھر یکا یک اپنی تھکن کا احساس ہوا تو اس کی اپنی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ اگر بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں تو وہ چین سے آرام کر سکتی ہیں، یہ فرحانہ کا خیال تھا۔ عاقب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ بھلا کماؤ لڑکوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے 2 بہنیں بیاہ لائیں۔ شادی کی تیاری اور مہمانوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اسے بخار آنے لگا، مگر نئی دلہنیں کیسے چکی چولہا کرتی۔ فرحانہ دن بھر بخار میں رہتی اور چولہے میں جھلستی رہتی۔ اسی دوران عاقب نے موتیہ بند کا آپریشن کروا لیا۔ اس کی خدمت بھی فرحانہ کے ذمہ تھی۔ اس کو اپنی حالت پر تعجب تھا کہ ذرا سی محنت اور تھوڑے سے کام کاج سے بھی اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا اور چکر آ جاتا ہے۔ پھر شام سے ہلکا ہلکا بخار اور رات کھانسی کا ٹھسکا۔ وہ گھبرا گئی۔ شکر ہے گھر میں بیٹے بہوئیں موجود تھیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ عاقب کی آنکھوں کا آپریشن بگڑ گیا۔ اب موٹے چشمے کے باوجود اسے بہت دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ مجید تو پہلے ہی فیکٹری میں ملازم تھا۔ عاقب نے اپنی جگہ بلال کا نام لکھوا دیا۔ یوں دونوں کے پیسے سے گھر چلنے لگا۔ فرحانہ کی طبیعت کسی طرح ٹھیک نہیں ہوئی تو وہ عاقب کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے مجید کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر کو تشخیص میں زیادہ دیر نہ لگی۔ بی بی تمہیں بھی ٹی بی ہو گئی ہے، ایکس رے کرواتا ہوں، مگر وہی دوائیں کھانا ہوں گی۔ لگتا ہے تم نے اپنے بیٹے سے پرہیز نہیں کیا۔ یہ لگنے والی بیماری ہے، تمہیں مکمل آرام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھنے کے بعد اس کے کان میں گویا سور پھونکا۔ عاقب نے دونوں بیٹوں کو ڈاکٹر کا فیصلہ سنا دیا کہ اب فرحانہ کا علاج کروانا ہوگا۔ دونوں بیٹے خاموش رہے، مگر بہوؤں نے اسی دن فرحانہ کے برتن علیحدہ کر دیے اور گھونگھٹ سرکا کر باورچی خانہ خود سنبھال لیا۔ بڑی بہو کے بچہ ہونے والا تھا۔ بلال نے اس سے کہہ دیا کہ ماں کے قریب نہ جانا۔ فرحانہ نہ سہمی ہوئی اپنے بچوں کا طرز عمل دیکھ رہی تھی۔ ایک دن مجید نے کہا، اماں ڈاکٹر کہتا ہے یہ چھوت کی بیماری ہے، اب چھوٹے سے گھر میں پرہیز کیسے ہوگا؟ پھر بھائی نے الٹا سیدھا کچھ کہہ دیا تو ہم سب سے جھگڑا ہوگا۔ اس سے تو اچھا ہے تم ابا کے ساتھ لاہور چلی جاؤ، وہاں نانی کا گھر خالی ہوگا، وہیں اپنا علاج کروا لینا، ہم سے جو ہو سکے گا خرچہ بھیجتے رہیں گے، جب اچھی ہو جاؤ تو چلی آنا۔ فرحانہ کے تو سارے احساسات ہی ختم ہو چکے تھے۔ وہ بولی، تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ وہاں لاہور میں ماں کی موت کے بعد فرحانہ کا بھائی کراچی سے آیا اور گھر بیچ کر واپس چلا گیا۔ اب وہاں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ آخر کار عاقب کو زمیندار کی خالی گڑی میں چوکیداری کی نوکری اور رہنے کو ایک کوٹھری مل گئی۔ مگر فرحانہ کے علاج کی کوئی تدبیر پھر بھی نہ بنی۔ اب وہ ہر وقت کھانستی۔ عاقب کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی۔ اس کی تو آنکھیں بھی خراب ہو چکی تھیں۔ بستی والے ترس کھا کر کھانے پینے سے مدد کرنے لگے۔ ایک دن عاقب نے لجاجت سے کہا، فرحانہ تیرا تو خیر یہ گھر ہے، یہاں سب لوگ تیرے باپ بھائی کی طرح ہیں، تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے اور دوا دارو بھی کرا دیں گے، مگر میں تو پردیسی ہوں، کب تک ایسے مانگ مانگ کر کھاؤں گا؟ اس سے تو اچھا ہے میں بچوں کے پاس ہی چلا جاؤں، تھوڑے دن بعد پیسوں کا انتظام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک کہتے ہو، جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ، فرحانہ نے لیٹے لیٹے ہی نظر اٹھائے بغیر کہا۔ فرحانہ کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، دن میں 2-1 بار کوئی نہ کوئی آ کر کھانا پانی پوچھ جاتا ہے، مگر اس کوٹھری میں کوئی زیادہ دیر نہیں رکتا۔ اس کے محلے والے اکثر 100 40ویں کا کھانا اسے دے جاتے ہیں۔
ابھی پرسوں ہی اس کی پڑوسن اپنے چند پرانے جوڑے اسے دے گئی کہ جو قمیض فرحانہ کئی دن سے پہنے ہوئے تھی اب وہ جگہ جگہ سے گھس چکی تھی۔ بہرحال وہ خود کو کبھی تنہا نہیں پاتی۔ ماضی کے دھندلے سائے ہمیشہ اس کے گرد و پیش منڈلاتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی اسے فقیر نے کہہ بھی دے تو اس سے کوئی فرق پڑنا تھا بھلا۔